سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل۔ میں سلمان درانی ہوں، میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ امیر عباس صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ امیر بھائی، دن بدن جو ہے وہ ڈیولپمنٹس اسی طرف جاتی جا رہی ہیں جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کے آنے سے جو ہے وہ ماحول بالکل بدل جائے گا۔ یہ تو ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی ماحول بدل گیا ہے، اور ایک کے بعد ایک جو ہے سینئر جو عہدیدار ہے جو کہ وہاں پہ ابھی نامینیٹ ہوا ہے اس کا بیان آ جاتا ہے۔ ریسنٹلی رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ٹویٹر سے نکل کے ٹی وی میں آئے اور انہوں نے ایک بیان دیا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ سلمان، انہوں نے جس پلیٹ فارم کے اوپر ویڈیو ان کا جو انٹرویو ہے ڈراپ سائٹ، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کو ریان گریم رن کرتے ہیں وہاں سے۔ جی، مرتضیٰ حسین ایک پاکستانی امریکن جرنلسٹ ہیں، وہ بھی اسی گروپ کے ساتھ ہیں، اور یہ گروپ مسلسل عمران خان کے لیے اور پاکستان میں جو فسطائیت کا ماحول یا جو جمہوریت پر حملے ہوتے رہے ہیں اس کے اوپر وہ آواز اٹھا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آبجیکٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں کافی حد تک، یا نہیں؟ دیکھیں، ایشوز تو پرسسٹ کرتے ہیں نا، اس کی اینگلنگ مختلف ہو سکتی ہے۔ اب ایشو سے تو انکار نہیں کوئی کر سکتا۔ کون کہے گا کہ اس ملک میں 26ویں آئینی ترمیم کیوں؟ کیا انہیں اینٹی نیشنل یا اینٹی پاکستان کہنا درست ہے؟ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے، ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے۔ نہیں، مرتضیٰ کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں بہت بڑی۔ یہ بھی دیکھیں نا، یہ تو ایک وہ ہے کہ جس طرح آپ نے عمران خان جب سائفر کے اوپر کیا اس پہ کیس بنا دیا، غداری، بغاوت، ملک دشمنی، یہی کہا گیا نا، یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ تو یہ تو ریاست کے پاس جو یہ اختیار ہے نا کہ وہ میری اور آپ کی گفتگو کو ٹیگ کر دے، یہ اختیار اب جو ہے نا یہ نہیں چل سکتا زیادہ عرصے تک۔ اب یہ کارڈ نہیں چل سکتا، یہ کارڈ نہیں چل سکتا۔ شاید والٹر نے کہا تھا کہ میں if I'm not wrong، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے بولنے کے، آپ میرے خلاف اگر بول رہے ہو تو میں آپ کے بولنے کے حق کے لیے آخری وقت تک لڑوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ بات بات پہ دہشت گرد، غدار، باغی، دیش دروہی، انڈین ایجنٹ۔ وہ یاد ہے نواز شریف کے اوپر جب یہ پیراما کا اسکینڈل چلا تو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ماحول بنایا، تو اس میں جو ان کی رمضان شوگر مل ہے اس کے بارے میں اسکینڈل لے کر آ گیا کہ جی رمضان شوگر مل میں انڈیا سے لوگ آ کر وہاں پہ را کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ را کا سٹاف ہے جو انڈیا سے آیا ہوا۔ کیا نکلا پھر؟ تو یہ سلسلہ بند کریں، یہ جو ٹیگنگ ہم نے کر دی ہے نا یہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نیم اینڈ شیم نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اتنا ہی محب وطن ہوں جتنے آپ محب وطن ہیں، جتنا نواز شریف محب وطن ہے، جتنی مریم نواز ہے، جتنا عمران خان ہے۔ امیر بھائی، ریچرڈ آ گیا، روبیو آ گئے، کھل کے آ گئے۔ وہ تو روبیو ابھی تک کھل کے اس طرح سے نہیں آیا، وہ تو ایک ویڈیو چل رہی ہے، وہ ویڈیو شاید پرانی ہے، ہاں، لیکن انہوں نے بہت ہاں تلخ حقائق اس میں، جو اس کی مینٹالٹی آپ کو یا اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اور وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرے گا، وہ امریکہ کا وزیر خارجہ ہوگا، اس نے امریکن فارن پالیسی کو ڈرائیو کرنا ہے، اس نے امریکہ ورسز ریسٹ کو ڈرائیو کرنا ہے۔ تو اگر اس کا یہ ذہن ہے کہ وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے خلاف بات کر رہا ہے، ڈکٹیٹوریل ریجیمز کے خلاف بات کر رہا ہے، تو آپ کیا اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے کہ یہ بکواس کر رہا ہے؟ ایسے نہیں ہوگا پھر۔ وہ دیکھیں جو ٹرمپ کے گرد جتنے لوگ آگے ہیں وہ ان میں سے تقریباً ابھی تک جو لوگ سامنے 70-80% لوگ وہ ہیں جو پاکستان سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، کانسٹیٹیوشنلزم کے خلاف کام ہوتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، رجیم چینج ہوتا ہے، اس کے خلاف بات کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جس کی ایڈوائزری یہ ہے، جس کی ایڈوائزری یہ سب لوگ کر رہے ہوں گے؟ آپ کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کی جو کیبنٹ ہے وہ بڑی نیک لوگوں کی کیبنٹ ہوگی؟ نیک لوگوں کی نہیں بغیر، میں تو ان کی کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں، ہاں، ان کے پولیٹیکل تو امریکہ فرسٹ ہے، اس کے لیے وہ کسی بھی قدم پہ جا سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ ہو یا اس کے حق میں۔ دیکھیں یہ تو سچویشن ایسی بن رہی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی انہوں نے شام میں کیا کیا، بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک اور ٹیررسٹ گروپ کو سپورٹ کیا جو پہلے النصرہ فرنٹ تھا، جس کے سارے پوری دنیا میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ تحریر الشام۔ انہوں نے اس کو سپورٹ کر دیا بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے۔ کیا بشار بڑا دہشت گرد ہے یا یہ بڑے دہشت گرد ہے؟ کل کو تم داعش کو سپورٹ کر دو کسی اور کو، یہ انٹرنیشنل یہ جو انٹرسٹ ہے نا
یہ ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ اس کے مطابق پالیسیز بناتی ہے. لیکن جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے نا, یہ ایک بہت بلیٹنٹ وائلیشن ہے انٹرنیشنل نارمز کی, انٹرنیشنل کنونشنز کی. ابھی جیسے ہم نے ملٹری کورٹ سے سزا سنائی, اس کے اوپر آپ دیکھیں نا کیا امریکہ نے کیا کہا ہے ہمیں. اس نے کیا یہاں سے کان سے پکڑ کے وہ ہمیں کیا جھنجھوڑ رہا ہے, یا یہاں سے پکڑ کے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے دنیا کے ساتھ کچھ وعدے معاہدے کیے ہوئے ہیں, تم آئسولیشن میں نہیں رہتے ہو, مارس میں نہیں رہتے ہو تم, کہ تمہارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, تمہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا فرد ہو, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تمہارے ایگریمنٹس ہیں, معاہدے ہیں. یورپی یونین نے کیا کہا کان سے پکڑ کے, یہ یاد رکھو جی ایس پی پلس 27 شرائط ہیں, ان 27 شرائط کے عوض تمہیں یہ اسٹیٹس دیا گیا ہے, اس میں فیئر ٹرائل ہے, اس میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں, آپ کسی کو سزائے موت نہیں دے سکتے, سو آن اینڈ سو آن. برطانیہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے آئین کی پاسداری کرو, تمہارا آئین جو ہے وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے, آرٹیکل 10. تو آپ جب انٹرنیشنل سوسائٹی کا حصہ ہیں تو آپ جہاں پہ بھی تھوڑی بہت ہینکی پھینکی کریں گے, لوگ آپ کو ریمائنڈ کروائیں گے, جیسے ہم ریمائنڈ کرواتے ہیں. آپ نے 3 بڑی طاقتوں کا نام لیا, یورپین یونین, یو کے, یو ایس اے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا تھا تو یہ لوگ کہاں تھے وہاں پہ؟ یار کیا زبردست آپ نے سوال کیا. او بھائی میں نے خود یورپین کیپٹلز میں جا کے کور کیا ہے, ایسے ریمارکیبل اور انکریڈیبل طریقے سے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, وہاں کی قوم کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں ایک ہے لوگ ماسز, ایک ہے اسٹیٹ کی پالیسیز. اسٹیٹ کی پالیسیز مختلف جگہوں پہ ویری کرتی رہتی ہوں گی. وہاں کی قوم, امریکہ میں آپ نے دیکھا وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر انکیمپمنٹ ہوئی, کوئی سوچ سکتا ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں وہاں کے اسٹوڈنٹس کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں احتجاج میں غزہ کے لوگوں کے لیے. میں نے پیرس سے لے کے, برسل سے لے کے اوسلو تک, اوسلو کی پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پر لوگوں کو کھڑے ہو کے -20 ڈگری ٹیمپریچر کے اوپر لوگ تھے, لیکن ان ممالک کی اشرافیہ جو ہے وہ بائسڈ کیوں, وہ بھی کھڑی ہے. آئرلینڈ تسلیم کر چکا ہے فلسطین کو. یہ کیا ہے کسی کو, یہ لیٹن امریکن کنٹری ہے, ساؤتھ ایشین کنٹری ہے. اسپین چیخ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر. ساؤتھ افریقہ سب سے پہلے پٹیشنر بن کے گیا عالمی عدالت کے اندر. میں خود ایسے اسپینش پارلیمنٹیرینز کو ملا ہوں جنہوں نے وہ یہ جو کوفیا ہے, جو ان کا خاص رومال ہے فلسطینیوں کا, وہ پہن کے, اور انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں آواز. ایسا نہیں ہے. یہ جو عمران خان کے خلاف یہ جو ہم ایک بیانیہ ایک خاص بامبو بناتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں نا جی, یہ ادھر تو بات نہیں کرتے غزہ کے لیے. عمران خان کو بڑا یاد آ رہا ہے, اور نہیں بھائی ادھر بھی بات کرتے ہیں, ادھر بھی بات ہوئی ہے. یونائٹڈ نیشنز نے بات نہیں کی کیا, یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے بات نہیں کی کیا؟ اتنا افیکٹو نہیں تھا کیا؟ افیکٹو ہونا یا ان افیکٹو کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ آواز اٹھی ہے, یورپ سے آواز اٹھی ہے, یورپین کیپٹل سے آواز اٹھی ہے, یورپین پارلیمنٹوں سے آواز اٹھی ہے. اینڈ ڈو یو تھنک کہ اب اگر ٹرمپ آتے ہیں تو فلسطین, غزہ, پاکستان یا مسلم دنیا کے لیے ایک ہی طرح کی ہوا چلے گی؟ نہیں, دیکھیں ایسا تو نہیں ہے نا. یہ دنیا جو ہے نا, یہ دیکھیں ایک تو جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں نا, اس کو ایک لے مین کی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے جیسے یار دو دوست یا 2 یار آپس میں ڈیل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. انٹرنیشنل ریلیشنز ریئلزم پر بیس کرتے ہیں. ریئلزم یہ کہتا ہے کہ 2 ملکوں کے مفادات ہیں, وہ اپنے مفاد کے تحت پالیسی بناتے ہیں. چین سے ہمیں چین میں ڈیموکریسی کے ایشوز ہیں, چین میں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, چین میں فریڈم آف ایکسپریشن کے ایشوز ہیں, ہے نا؟ بالکل ہے. وہاں پہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھی تخصیص ہوتی ہے, لیکن اتنے وہ انلائٹنڈ نہیں ہے. ہم کرتے ہیں کیا پاکستانی؟ اگر مقبوضہ کشمیر میں ہو تو ہم کریں گے. برما میں ہوا جب ہم نے شور مچایا, برما میں جب 2012 کے بعد بہت شدید وہاں مسلم کمیونٹی کی انیلیشن ہوئی, ہم نے آواز اٹھائی نا پاکستانیوں نے. تو ہم آواز اٹھائیں گے جو کچھ چائنا میں ہوگا, قطر نہیں اٹھائیں گے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے چین کے ساتھ. تو جب ہم اگر کسی جگہ پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں تو امریکہ نہیں کرے گا. امیر بھائی, رچرڈ روبیو, تلسی, ہاں, آل دا ریسٹ, یہاں پہ جتنے بھی لوگ اس وقت یو ایس میں لابی کر رہے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے حق میں لابی ہو رہی ہے, بڑا وہاں پہ سب سائڈ پہ کر دیں. مجھے بس یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ایکٹیو ہوئے میں بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے, یہ سمجھنا درست ہے کہ یہ ٹرمپ کی بھی یہی سوچ ہے, یہی خیال ہے؟ اب مطلب یہ سمجھا جائے کہ ٹرمپ بھی یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہوگا, وہ اپنے سارے جو اس کے نیچے لوگ ہوں گے جو آج بات کر رہے ہیں ان سب کو وہ کراس کر دے گا, بھاڑ میں جاؤ بھائی, میں نہیں مانتا تمہاری بات, جو ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. یو نیور نو. وہ ایک لوز کینن ہے, وہ انپریسیڈنٹڈ. لائک عمران خان بھی انپریڈکٹیبل ہے.
اور ٹرمپ کچھ زیادہ ہی انپریڈکٹیبل ہے. آپ اس کو ایک حد سے زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ابھی وہ دیکھو نا, وہ کینیڈا کو کہہ رہا ہے کہ میں انیکس کر لوں گا, اپنا 51واں صوبہ بنا لوں گا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ کینیڈا, نارتھ امریکہ از لائک دس, دونوں ایک ہیں یوں, ان کی سارا کچھ ان کے انٹرسٹ یوں ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کینیڈا کو اپنا صوبہ بنا لوں گا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ یورپی یونین کے خلاف, اس نے کہا نیٹو کا پیسے جو ہے نا ہم کٹ کر رہے ہیں, تم نیٹو کے پیسے پے کرو. تو وہ تو ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے, اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. کیا وہ انپریڈکٹیبل آدمی فیوچر میں, جیسے کہ مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ وہ خود کال کر سکتے ہیں, ٹویٹ کر سکتے ہیں, یا مسلم دنیا میں سے جو ان کے دوست احباب ہیں ان سے کہلوا سکتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے محمد بن سلمان, سیدھا سیدھا نام لینا یار. محمد بن سلمان کو کہے گا یا محمد بن زید کو کہے گا, یہ دو لوگ ہیں انفلوئنشل مسلم دنیا میں, MBZ اور MBS. ان کو کہہ سکتا ہے وہ, اس کو کیا ضرورت ہے کہنے کی. یہ وہ آدمی ہے جس نے شاہد خاقان جب پرائم منسٹر تھے 2017 میں, پہلی دفعہ کسی امریکن پریزیڈنٹ نے ڈائریکٹ ٹویٹ کی تھی پاکستان کے خلاف. ڈائریکٹ ٹویٹ کی اس نے, نام اس نے کہا تم بڑے نالائق لوگ ہو, ہڈ حرام ہو, تمہیں ہم نے فلاں فلاں پیسے دیے کہ تم ہماری جنگ لڑو گے, تم تو بڑے نمک حرام ہو, تم نے تو ہماری جنگ نہیں لڑی, تم نے تو دہشت گردوں کو سپورٹ کیا. یہ اس نے ٹویٹ کی. اوپر سے آ گیا عمران خان 2018 25 جولائی کے الیکشن کے بعد 18 اگست کو عمران خان نے حلف اٹھایا, اس نے پھر ٹویٹ کر دی. یہ تو اس قسم کا آدمی ہے. وہ یو نیور نو کہ وہ ٹویٹ ہی کر دے کہ نکالے باہر اس کو, وہ بھی کہہ دے حقیقی آزادی فری عمران خان. وہ جو گرینل نے ٹویٹ کر دی ہے, ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کچھ بھی, جب یہ ہو سکتا ہے ایکسپیکٹ. اچھا اس پہ کیا ہوا, اب آگے بھی دیکھ لینا آپ. جب اس نے ٹویٹ کی شاہد خاقان کے زمانے میں, شاہد خاقان بطور پرائم منسٹر could not dare to respond him. ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان نے, جیسے ابھی انہوں نے یہ فوجی عدالتوں پہ جو امریکہ کو جواب دیا ہے, 2 لائنوں کا جواب, انتہائی پھیکا, بزدلانہ, کمزور قسم کا جواب دیا ہے, اسی طرح کا جواب اس زمانے میں دیا گیا. جب عمران خان کے دور میں اس نے ٹویٹ کی, اس ٹویٹ کے جواب میں عمران نے ٹویٹ پر ٹویٹ ٹھوک دی, اور اس نے کہا تم ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. اگر تجھے ہم سے شکوا ہے کہ ہم نے یہ تیرے ساتھ نہیں کیا امریکہ کے ساتھ, تو تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں. امیر بھائی یہ دیکھیں, یہ جو یہاں پہ اس وقت رجیم ہے نا, یہ رجیم ایک خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ کاغذی پھول ہے, یہ ایک سٹرکچر بنایا گیا ہے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا, یہ کنبا جیسے جوڑا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے سے. یہ اتنا سٹینڈ نہیں لے سکتا. اس وقت جتنی لابی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے نامزد جو امیدوار ہیں جنہوں نے بننا ہے, انہوں نے ہی گورنمنٹ سنبھالنی ہے. یہی اگلی رجیم ہوگی امریکہ کی. اگر دے آر سیئنگ کہ عمران خان کو رہا کرو, عمران خان رہا ہو جاتے ہیں, دوبارہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں ان کی گورنمنٹ, کیا تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ امریکہ از بیکنگ پاکستانی رجیم, پاکستانی گورنمنٹ؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں, اب سب سے پہلے سمجھیں کہ یہ جو اس وقت امریکہ ورسز پاکستان جو چل رہا ہے نا, کیا عمران خان امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے باہر نکالیں, مجھے باہر نکال کے مجھے لا کے کرسی پہ بٹھا دیں اور شہباز شریف کو دھکا دے کے آپ نیچے اتار دیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ قطعاً نہیں. یہ لوگ اس کو نہ سمجھا پائے ہیں, نہ لوگ سمجھ پا رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسی بائیڈن نے ہمارے خلاف استعمال کی تھی یا اختیار کی تھی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس پالیسی کو ترک کر دے. اچھا, یہ بائیڈن کی پالیسی تھی کہ اس نے عمران خان رجیم کو ٹاپل کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس کے ایک نہیں, دو نہیں, دسیوں سرکمسٹینشل ایویڈنس میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. یہاں پہ اگر آپ کہیں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں سرکمسٹینشل ایویڈنس کے ساتھ, یہ امریکن ڈیزائن تھا کہ عمران خان کو ٹاپل کرنا ہے, اور اس کے ساتھ پورا ویسٹ بلاک, یورپین بلاک اب تو فیسیلیٹیٹ کر ہی رہے ہیں نا. اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں اٹ مینس کہ وہ پاورفل ہو جاتے ہیں, پھر وہ اقتدار میں آ جائیں گے. اور پھر اقتدار میں آ گئے تو یہ سوال بھی تو جائز ہو جائے گا کہ عمران خان امریکہ کی سپورٹ سے پرائم منسٹر بنے. یہ عمران خان اگر اقتدار میں آئے گا تو بھائی وہ 8 فروری کے ووٹ بینک سے اقتدار میں آئے گا. اس کو تو قوم اقتدار میں لے کر آئی نا یار. آپ نے 8 فروری چھین لیا. ہاں, آپ نے کہا آپ نے 8 فروری سے پہلے ایک ہفتے میں 3 سزائیں سنا دی, ٹھک 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 ٹھک, صرف اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اٹھا کے آپ نے ٹھوک کے تن دیا اس کو جیل میں. تو اس وقت تو امریکی الیکشن میں ابھی 8 مہینے پڑے ہوئے تھے, 9 مہینے پڑے ہوئے. امریکن الیکشن ہو رہا ہے نومبر میں, پاکستان میں الیکشن ہوا ہے فروری میں. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹرمپ صدر اس وقت بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. بائیڈن اس وقت میدان میں تھا, وہ تو بعد میں اس میں سے ریس سے نکلا اور کیملا ہیرس آ گئی.
اس وقت تو وہاں پہ سرویز اوپر نیچے ہو رہے تھے, کچھ پتا نہیں تھا کون جیتے گا. 8 فروری کو عمران خان مینڈیٹ لے چکا ہوا ہے, آپ نے مینڈیٹ چھینا ہے یار. آپ اس سپوزیشن کے ساتھ مجھ سے بات کریں, آپ مجھ سے اس سپوزیشن کے ساتھ بات نہ کریں کہ وہ ایک ہارا ہوا آدمی ہے اور اس کو لا کے پاور میں بٹھا دیا جائے. نہیں, لائک نواز شریف وہ جیتے ہوئے شخص سے آپ نے جیت چھینی ہے, اس کو جیت واپس اگر کوئی دلاتا ہے تو اس کو وہ دھاندلی کہاں سے ہے؟ شوڈ وی سیلیبریٹ یو ایس انٹرونشن؟ قطع نہیں ہونی چاہیے, قطع نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ یو ایس انٹرونشن کر چکا تھا, یو ایس کی انٹرونشن ریورس ہونی ہے بھائی. یہ یو ایس انٹرونشن نہیں ہے. جو انٹرونشن ہوئی تھی ڈونلڈ لو کے زمانے میں, بائیڈن کے زمانے میں, وہ انٹرونشن ریورس ہو رہی ہے, وہ انڈو ہو رہی ہے, ہو نہیں رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یو ایس اپنا پریشر ڈال کے اگر اپنی لابی تیار کر لیتا ہے یا اپنی باتیں منوا لیتا ہے آج, فیوچر میں وہ اپنے فیصلے منوانے کے لیے ایسے پریشرائز نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا, ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. دین کیا بینظیر بھٹو کو تب ہم لوگ کیا کریں گے؟ 1988 کے الیکشن میں بی بی کو حکومت نہیں مل رہی تھی, محترمہ بینظیر بھٹو کو, وہ جیت گئی تھی الیکشن, ان کو حکومت نہیں دی جا رہی تھی. جنرل اسلم بیگ آج بھی زندہ ہے, ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہی تھی. اس زمانے میں امریکن ایڈمنسٹریشن نے اپنا انوائے اسپیشل بھیجا, فوج کو پریشر ڈال کے بی بی کو حکومت لے کر دی. یہ کوئی نئی بات ہے یار, ہر دور میں ہوتا رہا ہے. نہیں, تب ہمارے پاس جواز کیا ہوگا؟ کیسے؟ جب ہمارے پاس آج جواز ہے, ہم نے پتہ نہیں گھڑ لیا کہ جی ٹھیک ہے, وہاں سے بیان آ گیا, ایک بیان آتا ہے, یہاں جو ہے وہ ہم بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. جو انٹرنیشنل پرنسپلز ہیں نا, ویلیوز ہیں, انٹرنیشنل پرنسپلز, ویلیوز, یونائٹڈ نیشنز کیوں بنائی گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد؟ اسی لیے کہ وہ دنیا میں انٹروین کرے گی, کنفلکٹ کو ڈیفیوز کرنا. صرف کانفلکٹ نہیں نا, پھر وہ تو بہت سارا ایجنڈا اس کا ہو گیا. اب وہ فیئر ٹرائل کی بات بھی کرتی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ مائیگرنٹس کی بات بھی کرتی ہے, اب وہ کلچر کی بات بھی کرتی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ ہیلتھ کی بات بھی کرتی ہے. اب اسی کے نیچے ادارے ہیں جو آپ جیسے اور میرے جیسے ملکوں کے اندر پولیو کے خلاف بھی جنگ لڑتے ہیں. اب تو وہ ہر جگہ پہ یونائٹڈ نیشنز کیوں آ چکے ہیں؟ دنیا کہنا کہ دفعہ ہو, نکلو, واپس جاؤ نیو یارک کی بلڈنگ میں, پیک اپ کرو اس کو. یہ کیوں ہمارے ملکوں میں آ کے بیٹھے ہوئے یو این کیوں بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ یا یو این نہیں ہے پاکستان میں کیا؟ یا گاڑیاں نہیں دیکھی آپ نے جن کے اوپر بلو کلر میں یو این لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کیوں پھیری ہیں گاڑیاں یہاں پہ یو این کی؟ ایسے ہی بھائی یہ جو انٹرنیشنل نارمز اور ویلیوز ہوتی ہیں وہ سانجھی ہیں دنیا کی, اب ایکولی ریسپیکٹڈ جی, اور وہ جہاں وائلیٹ ہوں گی دنیا کو اس پہ بولنا چاہیے. پاکستان میں اگر انٹرنیشنل نارمز ویلیوز وائلیٹ ہو رہی ہیں تو دنیا کو بولنا چاہیے, بولنا پڑے گا, بولنا ہوگا. یہ انٹرفیرنس نہیں ہے, یہ رائٹ ہے پاکستانی قوم کا, انٹرنیشنل کمیونٹی کے فرد ہوتے ہوئے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو دنیا اس پر بولے. اگر ہم یہ دوسروں کو حق نہیں دیتے تو پر ہمیں بھی حق نہیں ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں, ہم غزہ کے لوگوں کا ماما بنے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹلی یہ بتائیں, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو خان صاحب سے رائے کا اختلاف رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈیل مانگ رہے ہیں, این آر او مانگ رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں اس پوزیشن میں ہیں کہ آج یہ بتا سکیں کہ جی ہاں وی آر مور پاورفل کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ خان صاحب کو لے آئے ہیں؟ یہ دونوں ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, اب خان صاحب ہم سے کیا پدی کا شوربہ, ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ دیکھیں. یہ جو جیل میں ملاقات شروع ہوئی ہے عمران خان کی, کل شاید پہلی ملاقات ہوئی تھی جو بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان نہیں سوری بشرا بی بی مذاکرات کے حوالے سے جیل میں آپ کی ملاقات ہو رہی ہو عمران خان سے, کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں. یہ وہی اڈیالہ جیل ہے نا کہ جس میں ملاقات, یہ وہی جیل ہے, یہ وہی قیدی ہے جس سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے درخواستیں دینا پڑتی ہیں جی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سمن کرتی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو, اور اس کے بعد بھی پھر اس کو کنڈیم نوٹسز بھیجے جاتے ہیں کہ ہاں بھی تم ملاقات کیوں نہیں کروا رہے ہو, اور اس کے بعد بھی ملاقات نہیں ہوتی. کل نہ کوئی درخواست گئی ہائی کورٹ میں, نہ سپرنٹینڈنٹ طلب ہوا, اور ملاقات بھی ہو گئی. تو یہ ہو سکتی ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ؟ بالکل نہیں. دوسری چیز یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ آ کے بیٹھ جائیں عمران خان کے ساتھ مذاکرات پہ, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شامل نہ ہو. شامل سے مراد ہے کہ ان کا گو ہیڈ یا ان کی اپروول یا ان کی رضامندی, کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں جو بھی مناسب لفظ, ٹھیک ہے, ہو نہ ہو گئی, ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ہو گیا. تو پھر یہ کون, یہ تورم خان یہ کہاں سے آ گئے کہ جی ہم این آر او دیں گے یا نہیں دے سکتے؟ اور سیکنڈلی اس کو این آر او کس بات کا چاہیے؟ سائفر کیس آپ نے اس کے خلاف بنایا, اس میں سے وہ ایکوٹ ہوا ہے, ٹھیک, بری ہوا ہے, ضمانت پہ نہیں ہے, عدت, وہ جو بدت آپ نے گھڑی اس میں وہ بری ہوا ہے. توشہ خانہ اس میں وہ بری ہوا ہے, ضمانت پر نہیں ہے, ایکویٹل ہے.
innocent. اب آپ کے پاس کیا رہ گئے تھے؟ 2 کیسز, ان میں بھی وہ بری ہو جائے گا. تو NRO کیوں مانگے؟ وہ پاگل ہے. وہ 1.5 سال سے اس نے جس طرح مردانہ وار مقابلہ کیا ہے, اس کے سخت ترین مخالف رانا ثناءاللہ ہے نا, مخالف ہی ہے نا عمران خان کے. رانا صاحب نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں, کم از کم 3 بار تو میں نے مختلف اوکیزنز پہ سنا ہے ان کی زبان سے کہ جس طرح عمران خان نے جیل کاٹی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. از اٹ رائٹ؟ کہا نا رانا صاحب نے. باقی لوگ, محمد زبیر, سینیٹر جاوید عباسی نون لیگ کے بے شمار لوگ, اور پیپلز پارٹی کے لوگ, ابھی تو وہ اپنے وہ اوپر باس کو خوش کرنے کے چکر میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے پبلکلی, لیکن آف ایئر وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یار جس طرح یہ جیل کاٹ گیا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو وہ کیوں NRO ہوئے گا؟ آپ اس کو رکھیں. 27 سال رہا ہے نیلسن منڈیلا جیل میں. 27 سال کے بعد وہ ساؤتھ افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر بنا. رکھ لیں آپ اس کو, 27 سال رکھ سکتے ہیں. تو یہ رہا میدان, یہ رہا گھوڑا, رکھیں. وہ پاگل ہے NRO لے گا یار. NRO وہ لیتا ہے دورانی صاحب کہ جس کے لیے ساری جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے, اور وہ کہا یار اب تو میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, مجھے کوئی بچا نہیں سکتا, کوئی نکال نہیں سکتا, تو میں اب کوئی بڑے چودھری کو ساتھ میں لا کے اس کے ذریعے سے آرم ٹوئسٹنگ کرواؤں, میں باہر نکلوں. جیسے حریری خاندان اور شاہ عبداللہ کے ذریعے سے نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے. شاہ عبداللہ چھوٹا بھائی کہتے تھے مشرف کو, تو مشرف کے اوپر ایک پریشر آ گیا جب شاہ عبداللہ نے کہا کہ بھائی اس کو آپ آنے دیں باہر. وہ ایک پریشر آ گیا اتنا مشرف کے اوپر. عمران خان نے ہی کہا تھا کہ مجھے نکالو گے تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. خطرناک انہوں نے کہا. ہاں خطرے. وہ جیل میں اتنے خطرناک ہیں. ہاں ایک دفعہ باہر آ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا منظر کشی کریں ذرا اس کی؟ میں آپ مجھے غلط ریڈ زون میں لے کے جا رہے ہیں. میں کوئی منظر کشی ریڈ زون سے نکال کے میں اینڈ کر دوں گا. آپ مجھے بار بار رکھیں آپ جناح ایونیو سے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں انسان, ایک تو عمران خان نے بڑی غلطیاں کی ہیں. عمران خان کوئی معصوم فرشتہ, کوئی ایسا شخص نہیں ہے. عمران خان سے سیاسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں, شخصی غلطیاں بھی ہوئی ہیں, اور بطور وزیر اعظم بھی غلطیاں ہوئی ہیں. میں تو ان کے خلاف بہت ناقد رہے ہیں. بہت آئی ریمبر میں نے آپ کو ٹویٹر پہ ہماری ایک دفعہ ٹاکرا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, میں تو ان کے خلاف بات کرتا رہا ہوں. جب انسان دیکھیں جو جیل ہے نا, یہ آپ کو مجاہدہ کرنے کا, ٹھیک ہے نا, اور کیتھارسس کرنے کا موقع دیتی ہے. میں تو نہیں ملا خان صاحب سے, میں تو ان سے آخری بار ملا تھا جب وہ 9 مئی پہ باہر آئے تھے. انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو بلایا تھا, تو میں ان سے آخری ملاقات ہوتی. میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ایک شخص جو 1.5 سال سے جیل میں ہے اور پورا پاکستان, وہ اس وقت محور ہے, پورا پاکستان اس کے گرد گھوم رہا ہے, یا اس کے خلاف دائرہ میں یا اس کے حق کے دائرے میں, ایسے ہی ہے. اور وہ کیا اندر بیٹھ کے کوئی کچھ نہیں سوچ رہا ہوگا, کوئی کیتھارسس نہیں کر رہا ہوگا. اس نے کوئی نیچے ایسے نقشہ بچھا کے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی, وار گیمنگ نہیں کر رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, میں کہاں غلط ہوں, کیا کرنا چاہیے مجھے واپس کم بیک کر کے, میں پاور میں آیا تو میں کیسا شخص دوبارہ ابھر کے سامنے آؤں گا. اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. اس کے ٹی وی پہ جو 2 4 5 چینلز ہوں گے وہ بھی اس کے پاس آتے ہوں گے, وہاں پہ وہ سنتا بھی ہوگا ٹاک شوز میں جو کچھ باتیں. اب تو پابندی لگی ہوئی تھی نا کچھ دنوں سے. ہاں لیکن پہلے تو آتے رہے نا. اب تو وہ پی ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے شاید. اب آئی ڈونٹ نو اس وقت کا اسٹیٹس. اخبار بھی ان کے پاس, وہ جو پی ٹی وی کی انٹرٹینمنٹ تھی وہ بھی ان سے وہ بھی چھین لی گئی. تو میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت میچور سیاستدان کے طور پہ اب باہر آئیں گے. انہوں نے مار کھائی ہے. 1.5 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ارد گرد پھانسی کا پھندا دیکھا ہے, عمر قید دیکھی ہے, کیا کیا کچھ نہیں ان کو سنایا گیا کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, نام کھرچ کے تمہارا ذہنوں سے تمہارا نام کھرچ کے مٹا دیں گے, کوئی تمہارا نام لیوا نہیں ہوگا, تمہاری تصویر شناسی نہیں رہے گی اس ملک کے اندر. یہ سارا کچھ وہ ایک پنچنگ بیگ بن گیا تھا, جو آ رہا تھا اس کو ادھر سے گھسون ادھر سے گھسون, یہی ہو رہا تھا نا. کیا وہ کچھ نہیں سوچ رہا ہوگا 1.5 سال سے بیٹھ کے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے اپنی خود احتسابی بھی کی ہوگی, انہوں نے آگے کی پلاننگ بھی کر رکھی ہوگی کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملتا ہے تو میں کیا کروں گا. تو وہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ واپس آگے خطرے ناک ہو جائیں گے,
میں ایک بات تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ واپس آ کے اگر وہ پاور میں آتے ہیں تو اس ملک کے جو پاور سینٹر ہے اس کے بارے میں کچھ فیصلے ضرور کریں گے. وہ اس ملک کی سیاست کے بارے میں بہت اہم فیصلے کریں گے. کیا وہ ونڈکٹیو ہوں گے؟ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہوں گے. ونڈکٹیو نہیں ہوں گے. وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ انتہائی وہ اسٹوپڈ حرکت کی انہوں نے, جو منشیات ڈال دی. ہاں, محسن بیگ کے گھر جیسے چھاپا مارا FIA نے عمران خان کے دور میں اور لوگوں کے ساتھ ہوا, ایسی حرکت عمران خان نہیں کریں گے. ہاں, وہ اس ملک میں ایک بہت بڑی ریفارمیشن کی طرف جائیں گے. انہوں نے پاور بھی دیکھی ہے, انہوں نے اپوزیشن بھی دیکھی ہے, انہوں نے تخت بھی دیکھا ہے, تختہ بھی دیکھ لیا. جو انہوں نے نئی دنیا میں مزہ چکھا تھا نا, وہ مزہ چکھ لیا ہے انہوں نے. ہاں, یہ کڑواہٹ بھی انہوں نے دیکھ لی ہے, ان کے گلے میں رس بھی بڑا اترا تھا, دونوں کچھ دیکھ لیا انہوں نے. تو وہ, اور یہ تو رائٹ ہے نا ایک سیاستدان کا, ایک لیڈر کا, یہ رائٹ ہے کہ وہ ملک کے اندر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف کچھ فیصلے کرے. یہ تو رائٹ ہے اس کا. آج نواز شریف فیصلے کریں, کون منع کرتا ہے ان کو؟ ان کی حکومت ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. آج نواز شریف کہہ دے ووٹ کو عزت دو, میں ان کا سب سے بڑا جالہ بننے کو تیار ہوں. آج پیپلز پارٹی جو کانسٹیٹیوشنلزم ڈیموکریسی کی باتیں کرتی تھی, آج بلاول چھوڑ دینا چاپلوسی اور آ جائیں اس کے اوپر, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. چیزوں کو ٹھیک کریں نا اس ملک کے اندر, کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ تو اگر وہ باہر نکل کے چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں, اس کو کوئی نیگیٹولی نہ لے کے وہ کسی کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہے ہیں. کہنے والے اس وقت بھڑکائیں گے کہ دیکھو یہ لڑ رہا ہے. نہیں, وہ لڑائی ہی نہیں کرے گا, وہ چیزوں کو ٹھیک کرے گا. رائٹ, ٹھیک کرنا اس کا رائٹ ہے اور اس قوم کا اس سے تقاضا ہے. کوئی بھی حکمران آئے, چھوڑ دیں عمران خان کو, فرگیٹ ہم, سمجھو وہ ہے ہی نہیں ہے. کوئی بھی حکمران آئے, جیسے یہ ملک چل رہا ہے دورانی صاحب, یہ ملک چل نہیں سکتا اس طرح سے. یہ رینگ سکتا ہے, یہ رل سکتا ہے, یہ چل نہیں سکتا. یہ باوقار طریقے سے دنیا میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس طرح سے. اگر آپ نے اس کو کھڑا کرنا ہے تو آپ کو اس ملک کے اندر بہت بڑی اسٹرکچرل چینجز لانی پڑیں گی. وہ اسٹرکچرل چینجز کوئی لیڈر ہی لائے گا نا. یہ درست ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ سسٹم کو تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے. تیزاب ٹھیک ہے, وہ ایسڈ بات والی جو بات ہوتی ہے, وہ اس میں حسن نثار صاحب بھی یہ اکثر کہتے رہتے ہیں, اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. اس کی مراد یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کو جو بہت زنگ زدہ ہو چکا ہوا ہے نا, ایسے تو زنگ پھر ایسے اترتا نہیں ہے ریگ مار سے بازو کا. امیر بھائی, آج ہم اس سے آگے جا بھی نہیں سکتے, اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ بیٹھتے ہیں اور اپنی آڈینس سے ملاقات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو.